السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا، اور اس محرم الحرام کی آج 10ویں تاریخ تھی۔ مغرب کے بعد تاریخ بدل چکی۔ یوم عاشوراء امام حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ تھی، شہادت کا دن تھا۔ پر مسلمانوں نے کس طرح سے اس دن کو، اس تاریخ کو منایا، یہ اکھاڑے والی ویڈیو آپ دیکھتے جائیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ ہماری قوم جا کہاں رہی ہے۔ ایک محلے کے لوگ، ایک بستی کے لوگ دوسرے بستی والوں پہ کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھیں آپ، اکھاڑا کے نام پہ، جلوس کے نام پہ یہ لوگ ڈھول بجاتے ہیں، بوڑھے کو، بزرگوں کو، جن کا ایک پیر قبر میں جا چکا ہے، وہ بھی کس طرح سے ناچتے ہیں، کمروں کو، اپنے کمر کو ہلاتے ہیں۔ نوجوان لڑکے نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی برائیوں کو وہ انجام دیتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو دیکھیں نا، کتنی حیران کن ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ پیغام ملتا ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو یہ کہتے سنا گیا، اور یہ لوگوں سے سنا ہے کہ محرم الحرام کو یہ لوگ آتے ہی اس لیے تاکہ ایک دوسروں کا بدلہ لیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس طرح سے یہ لوگ اکھاڑا لے کے جاتے ہیں، اس گاؤں کا اکھاڑا، اس گاؤں کا اکھاڑا، پھر یہ گاؤں والے اس گاؤں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس نوجوان کو کس طرح سے دھکیلا جا رہا ہے، کس طرح اس کو مارا جا رہا ہے، تلوار سے اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کو دیکھیے کس طرح سے میلا لگا ہوا ہے، عورتوں کا تانتے لگا ہوا ہے۔ ایک بچے سمیت اس عورت کو دیکھیں آپ، یہ کس طرح بار بار گر رہی ہے، سنبھل رہی ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ ساری حدیں اس قوم نے پار کر دی ہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے آپ نے اور ہم نے۔ یہی وجہ ہے کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آئی ہوئی ہے، امتحان بھی آئے ہوئے ہیں۔ مسلم قوم خامخواہ یہ کہتی ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ پریشان نہیں ہو، آپ خود بہت پریشان ہو۔ آپ دوسروں سے جتنے پریشان نہیں ہو، آپ اپنے آپ سے پریشان ہو۔ آپ کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کو آپ طاقوں میں سجائے رکھتے ہو۔ آپ اپنی زندگی میں نہ اپنے نبی کی سنت کو جگہ دیتے، نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا۔ جمعہ جیسا مبارک دن گزرا ہے، علامات قیامت میں ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں ہمارے کلیجے نہیں پگھلے، ہمارا ضمیر نہیں جگا، ہمارے اندر کا احساس بیدار نہیں ہوا۔ نوجوان لڑکے وہی الڑ بازی، وہی تماشا بازی، وہی تعزیہ داری، وہی ڈھول تاشا، وہی گانا بجانا، وہی کمر کو ہلانا، وہی ساری چیزیں۔ یہ سب کچھ بہت کچھ درساتا ہے کہ ہم بہت گرے ہوئے قوم ہو گئے۔ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ اب ہمیں بغیر پٹائی کے اور بغیر کٹائی کے اور اب بغیر کوئی ظلم و ستم کے ہم نہیں صدرنے والے ہیں۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صاف صاف پیغام ہے کہ ہمارا سر کٹ جائے دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں، پر ظلم کے آگے سر جھکے گا نہیں۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آخر دم تک آپ نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، سجدے آپ نے کیے ہیں۔ تو گویا کہ امت کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، پر ہم اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ آپ کو کتنی ویڈیو دکھائی جائے گی۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو فیس بک میں جناب توصیف عالم صاحب جو بہادر گنج کے ایم ایل اے ہیں، ممکن ہو کہ بھائی مولویوں کے خلاف تو کوئی بھی بول دیتا ہے، حالانکہ میں بخدا میں ان سے نہ کوئی جلن ہے، نہ کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی نہیں، پر یہ کہ تکلیف ہوئی کہ ایم ایل اے ہوتے ہوئے بھی اس طرح سے ڈھول تاشے کو فروغ دینا، اور ایک ایسی برائی جو برائی ہمارے سیمانچل میں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، اس برائی کو دوبارہ زندہ کرنا، علماء کی محنت پہ پانی ڈالنا، یہ کہیں سے ایک ایم ایل اے کو زیب نہیں دیتا۔ بہرحال یہ بات صرف جناب توصیف عالم صاحب کی نہیں ہے۔ اب تو حال یہ کہ پنچایت چناؤ قریب ہے، بہت سے مکھیا، بہت سے سرپنچ اور بہت سے لوگ اپنے ووٹ کے خاطر نوجوان لڑکوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ ضرور آپ ڈھول بجائیے، ضرور آپ تعزیہ داری کریے، ضرور اکھاڑا لگائیے۔ ایک ویڈیو اور بھی گردش کر رہی تھی جو ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکھیا جی بھی آئے ہیں، فلاں مکھیا ہیں، ٹھیکا مکھیا ہیں۔ یہ ارہل کا جو پیپر کا پیڑ غالباً ہے، اس پیڑ کے اطراف میں نوجوان لڑکے لاٹھیوں سے کس طرح سے ایسا لگ رہا ہے طواف کر رہے ہیں۔ یہ قوم جا کر رہی ہے، اس قوم کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ کے نبی نے آپ کو یہی تعلیم دی ہے؟ بھائی وہ برائی جو ہمارے بڑے بزرگ پہلے کرتے تھے، تعلیم عام نہیں تھی، علماء اتنے نہیں تھے،
دینی تعلیم کو اتنا فروغ نہیں ملا تھا۔ الحمدللہ گھر گھر حافظ قرآن موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ائمہ کرام مساجد سے روز اپنی تقریروں میں یہی کہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہماری زندگی نہیں بدلتی تو پھر اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو آئیے وعدہ کریے، ارادہ کریے کہ آئندہ محرم الحرام کی جب 10ویں تاریخ آئے گی ہم روزہ رکھیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو دہرا کر ہمیں اپنی زندگیوں میں ان تاریخوں کو جگہ دینی ہے۔ ظالموں کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے، مظلوموں سے ہماری دوستی ہونی چاہیے، ظلم کے آگے میرا سر نہیں جھکنا چاہیے، ظالموں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ظلم کو مٹانے کے لیے چاہے آپ کو جتنی طاقت کا استعمال کرنا پڑے آپ کریں، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے ٹوکیں، نہ اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو ظلم کو بہرحال ظلم سمجھیں۔ یہ وہ کرنے کے کام ہے پر ہم کرتے نہیں ہیں۔ میں تمام ہی اپنے علاقے کے خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ عید میں گھر تشریف لائیے، بقرعید میں لائیے، یہ آپ کے تہوار ہے۔ محرم الحرام کو آپ گھر آتے ہیں اور اس طرح سے بہرحال آپ کی جو یہ شرارت اور یہ حرکت ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ میں تو اپنے سماج کے ذمہ دار لوگوں سے، شریف لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، درد مند اور فکر مند لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ سب کو، ہم سب کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ شریف لوگ سر اٹھا کے جی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں پھر ایک بار اپنے نوجوانوں سے ادباً محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ اس طرح سے لدھیانہ، جے پور، اجمیر بہت محنت سے آپ کماتے ہیں، خون کو پسینہ بناتے ہیں۔ ہم لوگ لدھیانہ کے جلسہ جاتے ہیں، اپنے علاقے کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے چلچلاتی دھوپ میں 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، 15 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے، تب جا کے آپ 20,000 25,000 روپے مہینے کماتے۔ لیکن آپ بتائیے جھٹکے میں اپنی کمائی کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، فلائٹ سے ٹکٹ مار کے تب آپ بہرحال محرم الحرام کے موقع پر آتے ہیں اور اپنے بال کو سلمان خان کے اسٹائل پہ کٹا کے لاتے ہیں، ہاتھ میں کنگن ڈالتے ہیں، آپ گلے میں ہار پہنتے ہیں، اپنی چھوکریوں کو دیکھ کر آپ کا ڈانس بڑھ جاتا ہے، آپ کی لاٹھی بازی میں ایسا لگتا ہے کہ کرنٹ لگ گیا ہو۔ اور ہماری مائیں بہنیں بھی کہاں جا رہی ہیں؟ یہ کس کی مائیں ہیں، کس کی بہنیں ہیں، کس کی بیٹیاں ہیں؟ آپ کو، ہم سب کو یہ خبر بہرحال ہونی چاہیے، چاہے جس باپ کی بیٹی ہو، چاہے جس شوہر کی بیوی ہو، چاہے جس بھائی کی بھی یہ بہنیں ہوں جو اس طرح سے جلوسوں میں اور میلوں میں اور اکھاڑوں میں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم سب آئیے اپنی ذمہ داری کا بہرحال اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور اپنی ذمہ داری کا استعمال کریں اور اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی، اس کی آبرو کی فکر کریں۔ امید ہے کہ میری یہ اس ویڈیو کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ تمام لوگ بہرحال سبق لیں گے اور آئندہ کے لیے یہ ویڈیو جو میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کے سامنے چلائی تھی، اس ویڈیو کے ذریعے سے آئندہ کے لیے بہت سے لوگ، بات ختم ہو رہی تھی لیکن ایک بات اور یاد آ گئی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار ان مولویوں کے چکر میں نہ پڑو، ہمیں اپنی تعداد دکھانی ہے۔ کبھی عید میلاد النبی کے موقع پہ جلوس کے لیے وہ یہی کہتے ہیں، تو محرم کے مہینے میں کہتے ہیں کہ لاٹھی بھانجنا چاہیے، لاٹھی کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کوئی اور موقع بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی اور موقع کی مناسبت تو ہو سکتی ہے، پر یہ کیا ماجرا ہے صاحب کہ آپ محرم الحرام کے مہینے میں اس طرح جلوس نکالتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، یا حسین کے نعرے لگاتے، وضو تک نہیں آپ کا ہوتا، پاک تب نہیں ہوتے، شراب پی کے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت سے نیتا لوگ بھی کہتے ہیں کہ مولویوں کو دور اندیش ہی نہیں ہے۔ ارے مولوی سے زیادہ دور اندیش آپ نہیں ہو سکتے ہو۔ مولوی کے سامنے اسلام کی پوری تاریخ رکھی ہے، حضرت عمر فاروق کی تاریخ رکھی ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی تھی وہ پوری تربیت کی تاریخ رکھی ہے۔ آپ کے پاس وہ تاریخ نہیں ہے، اس لیے مولویوں کو آپ اس طرح کے گرا پیڑا مشورہ مت دیا کریے۔ مولوی بہت کچھ سمجھتا ہے، دور اندیشی کو بھی سمجھتا ہے، حالات کے تناظر کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ نوجوانوں کو بھڑکائیے نہیں، بلکہ نوجوانوں کو کہیے کہ وہ نماز پڑھیں، نوجوانوں کو کہیے کہ وہ اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکائیں، نوجوانوں کو کہیے کہ صبر سے کام لیں، نوجوانوں کو کہیے کہ نشہ نہ کریں، نوجوانوں کو کہیے کہ بیٹیوں کی عزت کی، آبرو کی فکر کریں۔ اگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ آپ ہاتھ ڈالو گے تو آپ کے گھر میں بھی آپ کی بہن بیٹی ہے، اس کی عزت پہ بھی کوئی حملہ کرے گا۔ یہ باتیں کہنے کی تھیں پر ہم نے یہ باتیں چھوڑ دیں، نوجوانوں کو بڑھاوا دیا، ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ یہی وجہ کہ دن بدن برائیاں سر چڑھ کے بولنے لگی ہیں۔ اس لیے وقت رہتے ہوئے آئندہ سال کے لیے ہم سب یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ جب 10 محرم کی تاریخ آئے گی، ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے روزے کا اہتمام کریں گے۔ اس تاریخ کو بہرحال کسی عالم دین کو بلا کر ہی صحیح یا کسی مورخ کو بلا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سنیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنی قوم کے لیے دعا کریں، پوری مسلم کے لیے دعا کریں۔
دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، موجود کی نگران بدل سکتے ہیں۔ یار ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ دعا کی درخواست، گستاخی معاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔